بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 6، کل آیات 98، کلمات اس میں 780، حروف اس میں 3780 ہیں۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا یہ تو میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے یہ رحمت ثابت ہو، اور یہ کام طے شدہ ہے۔ غیر مانوس طریقہ تولید سے ایک بچے کی معجزانہ ولادت میں کیا حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو سامعین گرامی، اس میں ایک تو یہ کہ الہی قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے ارادے میں کسی خاص طریقے کا محتاج نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس مولود کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا جلوہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ مولود مریضوں کی شفا یابی کے لیے، محتاج معاشرے اور مجہور و مقہور انسانیت کے لیے رحمت الہی کا ایک مظہر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمانا کہ ہم اسے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیں گے، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ظاہری اسباب کے بھی ہر کام کر سکتا ہے۔ بغیر باپ انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسباب کا یہ سلسلہ خود اسی نے قائم فرمایا، وہ خود اسباب و علل کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب کا سلسلہ اس نے اپنی حکمت کے تحت ہم کو سمجھانے اور ہمارا امتحان لینے کے لیے قائم فرمایا ہے۔ وہ اسباب کے تابع نہیں بلکہ تمام اسباب اس کے تابع فرمان ہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے وہ خود کسی سبب کا پابند و محکوم رہا جو اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا منکر ہے۔ اس سے یہ بحثیں بیکار ہیں، اس سے اثبات وجود خدا پر بحث ہونی چاہیے۔ منکر خدا سے یہ بحث کرنا غیر منطقی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ فروعی مسئلہ ہے جو اصول ہی کو نہیں مانتا، اس سے اصولی مسئلے پر بحث ہوتی ہے، فروعی مسئلے پر بحث نہیں ہوا کرتی۔ سامعین گرامی، جناب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے قمیض دامن میں پھونک ماری تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام شرماتی ہوئی گھر سے نکلی کہ کہیں ان کی خالہ اور خالو یعنی جناب زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ نہ دیکھ لیں۔ وضع حمل کے لیے وہ دور چلی گئیں۔ ان کے حمل کی مدت میں 1 گھنٹہ، 3 گھنٹہ اور 9 گھنٹہ کے اقوال موجود ہیں۔ وضع حمل کے وقت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی عمر 10 برس تھی۔ پس جب درد ذہ کی تکلیف محسوس ہوئی تو ایک خشک کھجور کے تنے کے پاس پہنچیں جو ایک اونچی جگہ پر تھا، اس میں نہ شاخیں تھیں اور نہ ہی پھل۔ جناب مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا راتوں رات باعجاز چل کر شام سے کربلا پہنچیں اور وہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر معجزے سے ہی صبح سے پہلے شام واپس آ گئیں۔ سامعین محترم، آیت کے آخری الفاظ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا یعنی اور یہ کام تو ہو کر ہی رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بغیر مرد کے واسطے عورت سے بچہ پیدا ہو تاکہ وہ قدرت عظیمہ سے ہماری ایک نشانی بن جائے، کیونکہ تمام انسان مرد اور عورت کے اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور جناب حوا صرف مرد سے پیدا ہوئیں۔ اس طرح پیدائش کی چاروں صورتیں ظاہر ہو گئیں اور ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ مریم کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔